بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے تو وہ جنہ کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ نمازیوں کو باب الصلاح سے آواز دی جائے گی، وہاں سے وہ بلائے جائیں گے۔ جو لوگ جہاد کرتے تھے انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو لوگ روزہ رکھتے تھے انہیں باب الریان سے آواز دی جائے گی، انہیں وہاں سے جنت کے دروازے کی طرف بلایا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے ان کو باب صدقہ سے آواز دی جائے گی، یعنی جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا اسے تو کچھ بھی اور نہیں چاہیے ہوگا۔ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں، آمین۔ جب ان حدیث کو پڑھتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے کہ ہماری اس دنیا کی تمام کوششیں ان دروازوں سے ہی داخل ہونے کے لیے تو ہیں تاکہ ہم اپنی ہمیشگی کی جنتوں میں جا سکیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ہم ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں نیکیوں کی دوڑ لگانی ہے۔ ذو الحجہ کو آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے یہ جنت کا رستہ ہے، اور ان دنوں میں کی گئی ہوئی نیکیاں جنت کے دروازے ہیں، کیونکہ دیکھیں جنت کے تمام دروازے ہمارے اس دنیا کے جو اعمال ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم جو عمل اس دنیا میں کریں گے تو ویسے ہی عمل سے ہمیں ان دروازوں سے بلایا جائے گا، اور ہمارے اعمال جو ہیں لیڈ کریں گے، ہمیں لے کر جائیں گے ان دروازوں کی طرف۔ ہمارے اعمال کو آپ ایسے بھی سمجھ لیں کہ جیسے یہ چابیاں ہیں ان دروازوں کی، سبحان اللہ۔ تو اب وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم کریں کہ ہم جنت کے ان دروازوں سے داخل ہو جائیں؟ انشاءاللہ تعالی ذو الحجہ کی اس ایک مختصر سی جو سیریز ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہر روز کا ایک عمل ایسا دیکھیں گے جو ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے جنت کے دروازے سے، وہ عمل جو جنت کا ایک دروازہ بھی ہے، ہم وہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ایک ذکر اور ایک دعا، ان اذکار کو، ان دعاؤں کو اور ان نیکی کے اعمال کو ہمیں خوب کرنا ہے ان دنوں میں۔ اپنی عبادات کو بہت زیادہ بڑھا دینا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا گیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ چلیں اب آئیں ہم ان دروازوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ نیکی کے اعمال جو جنت کے ان خوبصورت دروازوں سے جڑے ہوئے ہیں۔